السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا ٹائم لگ گیا، اور میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دینی مسائل بھی سیکھتے رہیں۔ لہٰذا تو دینی مسائل سیکھنے سے پہلے ہم لوگوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی ذات اقدس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات اور جانکاری ہو۔ اس لیے میں شروع کر رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں نرالی شان بخشی ہے۔ آپ کا جسم اطہر کیسا بنا ہے یہ آپ سمجھیے، اس کے بعد آپ کی اور بھی احوال بیان کیے جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا روشن اور تابناک تھا کہ راویوں کے قول کے مطابق آپ کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے تھے، اور ایسا چہرہ تھا جس نے بحالت ایمان ایک بار چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ سر مبارک کے بارے میں، سر مبارک بڑا اور بزرگ تھا، جس سے عظمت و بزرگی ٹپکتی تھی، اور جو خشیت الہی میں ہر وقت جھکا رہتا تھا۔ قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ کوتاہ، مگر انسانوں کے مجمع میں جب آپ کھڑے ہوتے تو یہ آپ کی شان تھی کہ سر آپ کا سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ جسم پاک نورانی تھا، اس لیے کہ اس کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ ہی چاندنی میں پڑتا تھا۔ اور جسم اطہر کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کے جسم مقدس پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی، اور مچھر بھی کبھی آپ کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھا۔ موئے مبارک کچھ بل کھائے ہوئے بال اور اکثر کندھے تک لٹکتے رہتے تھے، جب کبھی چہرے انور پر بکھر جاتے تھے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بن جاتے تھے۔ داڑھی شریف آپ کی گھنی اور چہرے انور اس کے گھیرے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوسی رحل پر قرآن مجید رکھا ہو۔ ناک آپ کی سڈول اور پتلی اور اٹھی ہوئی تھی، جو اچانک دیکھنے پر ایک شعلہ نور معلوم ہوتی تھی۔ سینہ مبارک کشادہ تھا، جس میں ناف تک بالوں کی ایک ہلکی تحریر تھی۔ شکم مبارک کی سطح سینے کے برابر تھی، جسے 4 بار فرشتوں نے چاک کر کے علم و حکمت کا نور بھرا تھا۔ اسی کی شان میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ گردن شریف نہایت آپ کی لطیف اور شفاف تھی، بقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چاندی کی ڈھلی ہوئی تھی۔ پیشانی آپ کی کشادہ اور صبح ازل کی طرح روشن تھی، جسے لوگ چاند کا ٹکڑا کہتے تھے، جو راتوں کو خدائے تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز رہا کرتی تھی۔ گوشت کان مبارک نہایت موزوں اور سبک، دور و نزدیک سے یکساں سنتے تھے۔ حیوش و طور مطلب چرند و پرند کی بول چال اور شجر و حجر کی زبان حال سے باخبر بھی رہتے تھے۔ دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار، جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹ پڑتی تھی اور در و دیوار روشن ہو جاتے تھے، چمک اٹھتے تھے۔ پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی، جسے چاندی کی ڈھلی ہوئی، جس پر شانوں مطلب کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ابھری ہوئی آپ کی مہر نبوت تھی۔ آنکھیں سیاہ سرمگی اور پلکیں آپ کی بڑی تھیں، جو ہر وقت غیب کا مشاہدہ کرتی تھیں اور آگے پیچھے یکساں دیکھتی تھیں۔ ساری کائنات میں صرف انہی آنکھوں کو خدائے پاک وحدہ لا شریک کو بے حجاب دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ دست مبارک کشادہ اور پرگوشت تھا،
جو مصافحہ کرتا اس کا ہاتھ معطر ہو جاتا۔ انہی ہاتھوں کو خدائے تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ انگلیاں لمبی اور بخشش و عطا کے لیے پھیلی ہوئی رہتی تھیں، جن کے بیچ سے ضرورت کے وقت پانی کا چشمہ ابلنے لگتا تھا، اور جن کے اشارے سے چاند کا سینہ شک ہوتا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ پنڈلیاں ہموار اور شیشے کی طرح لطیف اور شفاف تھیں، کلائیاں قدرے لمبی اور گداز، رنگ نکھرا ہوا صاف و شفاف تھا۔ ابرو محراب حرم کی طرح کماندار تھیں، جن سے مقام کعبہ قوسین کا راز آشکارا تھا۔ لب مبارک گل قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک، جن کی جنبش پر کارکنان قضاء و قدر ہر وقت کان لگائے رہتے تھے۔ آواز انتہائی دلکش اور شیریں کہ دشمنوں کو بھی پیار آ جائے، اور اتنی بلند کہ فاران سے گونجے تو ساری دنیا میں پھیل جائے۔ رحمت و کرم کے موقع پر گل و لالا کے جگر کی ٹھنڈک، اور کبھی غیرت حق کو جلال آ جائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جائیں۔ گریا مبارک سسکتی ہوئی دبی دبی آواز خشیت الہی کے غلبے سے سیاہ کار امت کے غم میں رقت انگیز آیتیں پڑھ کر، اور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی پلکوں پر آنسوؤں کے چھلکتے ہوئے موتی، جو آپ اپنی سیاہ کار امت کے لیے اپنی لب کو جنبش دیا کرتے۔ ہنسی انتہائی مسرت و شادمانی کے موقع پر لبوں پر صرف ایک ہلکا تبسم پھیل جاتا، نور کی ایک کرن پھوٹتی اور در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اسی روشنی میں ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوئی تلاش کر لی تھی۔ پسینہ مبارک انتہائی خوشبودار عطر انگیز تھا، جدھر سے گزر جاتے فضا معطر ہو جاتی۔ بغل شریف کے پسینے سے ایک دلہن معطر کی گئی تو پشت در پشت اس کی اولاد میں خوشبو کا اثر باقی رہا۔ لعاب دہن زخمیوں اور بیماریوں کے لیے مرہم شفا تھا۔ کھاری کنویں اس کی برکت سے شیریں ہو جاتے، شیر خوار بچے کے منہ میں پڑ جاتا تو دن بھر ماں کے دودھ کے بغیر آسودہ رہتا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ دائم درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ اسے لائک، اور جو ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرے۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے و اطوار دھیرے دھیرے کر کے آپ تک پہنچائے جائیں گے۔